اور مسلمانوں میں اکثر کو مشرک بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے، بنا بھی رہا ہے اور بنا بھی چکا ہے، کافر تک بنا چکا ہے۔ اللہ اکبر، ولیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، صالحین کے نام پر، نبیوں کے نام پر، شہداء کے نام پر آنکھوں پر عقیدت و محبت کی ایسی پٹی شیطان نے باندھی ہوئی ہے کہ علامہ والحفیظ نہ ان کی نظروں میں قرآن کی کوئی ویلو رہ گئی، قرآن کی کوئی ویلو اور اہمیت رہ گئی، اور نہ ان کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی ویلو یا اس کی کوئی اہمیت رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے جن مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ آج وہ مسلمان اٹھتے بیٹھتے کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن لوگوں کے نعرے لگا رہا ہے، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا سلطان باہو، یا پاک پٹن، یا فلاں، یا پیر، یا فلاں، یا حضرت، یا فلاں، نہ جانے کن کن لوگوں کو اس نے مشکل کشائی کے لیے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ امداد دینے والا، استغاثہ، استعانہ، مدد، طلب، پناہ، سب کچھ یہ مسلمان طلب کرتا ہے۔ ان کے نام کے نظر و نیاز مانتا ہے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ قبروں، مزاروں، شدوں، پنجوں، علموں، چبوتروں اور چوکھٹوں، ذروں تک کو چومتا ہے، استغفر اللہ، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، پاس کی کھپچیاں اور جناب عالی مرغے، بکرے، مٹھائیاں، ناریل، جلیبیاں اور سب کچھ کے صدقے اتارتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مسلمان ہمارے ملکوں کے اندر۔ ہائے افسوس، اب یہی سب اسلام کی پہچان بن گئے، یہی جو مشرکوں کے اعمال تھے، یہی جو کفار کے اعمال تھے، یہی جو شیطانوں کے اعمال تھے، آج مسلمانوں کے اعمال بن کر اسلام کا سچا پکا لیبل بن چکے ہیں، اسلام کی شناخت اور پہچان بن چکے ہیں، اور جو اصلی اسلام تھا، جو سچا دین تھا، حقیقی دین تھا، آج وہ عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، بلکہ اسے کفر سمجھا جانے لگا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اس بات کا رونا۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے زیادہ سچی بات اگر اس کائنات میں کسی کی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین ہدایت اگر اس دنیا میں کسی کی ہے تو وہ ایک ذات ہے، حضرت محمد رسول اللہ۔ ساری کائنات کو پلڑے میں رکھ کر تولا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو فرشتے آئے اور دونوں نے کہا یہ سونے والا جو سو رہا ہے اس کو 10 آدمیوں کے مقابلے میں تولو۔ کہتے ہیں کہ ایک ترازو پر مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے پر 10 آدمیوں کو رکھا گیا، میرا وزن ان سے بھاری ہو گیا۔ پھر کہا گیا 100 آدمیوں کو رکھ کے تولو اور دیکھو محمد کا وزن کتنا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ 100 آدمیوں کو رکھ کے تولا گیا، پھر بھی میرا وزن سب سے زیادہ رہا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن سب سے زیادہ رہا۔ 1000 نہیں، کہنے والے نے کہا اس شخصیت کی بڑی عظیم الشان شان ہے، اس کو پوری دنیا کے مقابلے میں تولو۔ نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کے انس و جن کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے تنہا ایک پلڑے پہ رکھا گیا، پھر بھی میرا وزن سب سے بھاری رہا۔ یہ میرے حبیب کی شان ہے، یہ میرے نبی کا، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ جسم تولا جا رہا تھا، گوشت اور پوست تولا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے جسم کے چمڑے تولے جا رہے تھے، خون اور گوشت اور پوست سے بنا ہوا وہ مجسمہ نبوت کا تولا جا رہا تھا؟ نہیں، نبی کی عظمت تل رہی تھی اور دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، تنہا تمہارے نبی کی بات اگر آ جائے تو ساری کائنات سے منہ پھیر لینا، میرے نبی کی باتوں کو تسلیم کر لینا۔ یہ وہ عظیم الشان نبی آیا ہے تمہارے درمیان۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور سب سے سچی ہدایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اے لوگوں، اے نبی کے پیاری پیاری امت کے لوگوں، سچے اور جھوٹے کے اندر تمیز پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ سب سے پہلا سبق اور یہی درس ہم تم کو دینا چاہ رہے ہیں کہ سچے اور جھوٹے کے اندر تمیز پیدا کرو۔ یہ دنیا فطروں کی آماج گاہ بن چکی ہے، کوئی چیز بغیر ملاوٹ کے میسر نہیں آتی، چاہے دین ہو یا دنیا۔
ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ، دین میں بھی ملاوٹ دنیا کے اندر تو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی ملاوٹیں چل رہی ہیں، کتنے گھپلے چل رہے ہیں، اور لوگ کس کس طرح سے دنیا کو بٹورنے میں لگے ہیں۔ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ دین ہی کچھ ایسے بھی شیطان صفت لوگ امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں جو حق اور باطل کے درمیان ملاوٹ کر کر کے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح یہود و نصارہ نے حق اور باطل کو ملا کر کے امت دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ کو قرآن میں یہ بتلانا پڑا، یا اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بتلائی، کیا بتلائی؟ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس، یہ حق اور باطل کی آمیزش کر کے ملا کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حرام چیز کھا رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، الو بنا کے اپنا جہنم بن رہے ہیں۔ بہت سارے مولوی، بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیہ، بہت سارے پیر، بہت سارے رہبان، بہت سارے احبار، بڑے بڑے یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے پہلا سبق یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر سچی بات بھلا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لوگوں یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ دیکھو یہ بات کس کی کر رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اور دلائل اور براہین کے ساتھ موجود ہو، اس کی مان لو، اور اگر اللہ رسول کی بات نہ ہو تو پھر اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو۔ بھائیو، تمہیں معلوم ہے کہ قوم نوح کیسے گمراہ ہوئی؟ بتاؤ، قوم نوح کیسے گمراہ ہوئی؟ تمہیں پتا ہے؟ نوح علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نہ کوئی کافر تھا دنیا میں، نہ کوئی مشرک تھا۔ یہ بات پلے بات ہوئی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نہ کوئی کافر تھا دنیا میں، نہ کوئی مشرک تھا، سارے کے سارے سب مسلمان تھے۔ سب کے سب کون تھے؟ کفر یا شرک داخل ہوا کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے داخل، اور جب ان کے اندر شرک داخل ہوا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، حضرت نوح کتنے سال تک پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے توحید کی؟ 950 برس، 950 برس، 50 کم 1000 برس۔ اللہ اکبر، کس کی دعوت دیتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پوجا کرتے ہو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفسیر بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ ود، یہ سوا، یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ 5 پنجتن پاک جو تھے، یہ اس دور کے سب سے بڑے ولی اور صالحین لوگ تھے جو ایک کٹھیے کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی اپنی مجلس تھی، ان کی اپنی بیٹھک تھی، وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اور لوگ ان سے جاتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، ان سے محبتیں کرتے تھے، بڑے نیکوکار تھے اس قبیلے کے، اس قوم کے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان آیا، اور شیطان نے کہا کہ یہ بڑے صالح لوگ تھے، نیک تھے، قبیلے خاندان کے، ملک کے بڑے بڑے بزرگ تھے، اب وہ تو مر گئے، تم ان سے ہدایتیں لیتے تھے، تعلیمات لیتے تھے، حلال حرام کی تمیز ہوتی تھی، اب یہ مر گئے، یہ خانقاہ ٹوٹ جائے گی، یہ کٹیا ٹوٹ جائے گی، ایسا کرو کہ ان کی یادگار کو کم از کم بنا لو، یادگار رکھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیسے یادگار رکھیں؟ اب وہ شیطان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی آیا ہوگا، فرنیچر بن کر کے آیا ہوگا؟ ہاں بھائی، کہتے ہیں نا کہ جس سے جو کام کروانا ہوتا ہے آدمی اسی لیول کا بن کر کے اس کے سامنے جاتا ہے تب کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے کسی کو اگر گمراہ کرنا ہو، کسی کو مس گائیڈ کرنا ہو تو اسی لیول کا بننا پڑتا ہے۔ جیسے شیطان حضرت آدم کے پاس کیا کہا، جا کر کے کہتا ہے کہ آدم سنو، اللہ نے جس درخت سے تمہیں منع کیا ہے نا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، وہ کیوں منع کیا؟ وہ اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم بادشاہ نہ بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو، کیونکہ اگر تم کھا لو گے درخت کو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہیں میں لا کر کے کھلا دوں تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں؟ دیکھیں دھوکہ کہتے تھے، اور کہتا ہے الا ادلکم علی شجرۃ الخلد۔ دیکھو یہ بھی میں آپ کو نکتہ بتاتا ہوں
کہ برائی کو سب سے حسین انداز میں، اگر دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے، برائی کو کسی خوبصورت انداز میں اچھا نام دے کر کے اگر کسی نے پیش کیا ہے سب سے پہلے، تو وہ شیطان لعین ہے۔ اس درخت کو جو حرام شجر ملعونہ، وہ پیڑ جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے قریب جانے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب تک نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ رب نے منع کیا تھا، اس درخت کو شجرہ خلد لقب دے رہا ہے، جنت کا پیڑ، کس نے؟ شیطان لعین۔ اور کہا میں قسم کھاتا ہوں اور میں تمہارے لیے نصیحت لے کر کے آیا ہوں، اتنی بڑی زور زبردست کر کے اس آیت کریمہ کی تعبیر کی ہے، اور کہا میں لا کے تم جنت میں ہمیشہ کھا جاؤ گا۔ اور نتیجہ وہ ہوا کہ ہم آج انہی کی ذریعے سے یہاں موجود ہیں۔ تو بیان ہی اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان بالکل نہ سے بالکل محب بن کر کے، دوست بن کر کے گیا تھا اپنے آدم کے پاس۔ ایسے ہی دوست بن کر کے آ کر لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان بھی قوم نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا ہم تو کچھ نہیں، بس اس جگہ کو ذرا گھیر گھار دو اور بس اس کو یادگار کے طور پہ قائم رکھو۔ جناب عالی گھیر گھار دیا لوگوں نے، بات صحیح ہے بھائی، بزرگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا بنگلہ تھا، چلو صحیح بات ہے، گھیر گھار کیوں۔ پھر دوسری دفعہ شیطان آیا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ نسل ختم ہو گئی، بڈھے مر گئے، تو دوسری جب نسل آئی تو نے کہا کہ دیکھو یہ دیواروں وغیرہ کی نہیں ہے، ایسا کرو یہ تمہارے بزرگوں کی جگہیں تھی، تمہارے باپ دادے یہاں گھیر کھا کے رکھے تھے، یہاں پتھر وغیرہ لا کے رکھ دو تاکہ یہ نہ گرے، یہاں سے کوئی ہٹائے نہیں، پتھر لا کے گاڑ دو۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض لوگ اپنے ماں، اپنی باپ، اپنے بچوں کی بڑی محبت کرتے ہیں، تو کوئی جس کے پاس زیادہ مال ہوتا تو پکی قبر بنوا دیتا ہے، نہیں کسی کے پاس نہیں تو لا کے باقاعدہ جناب علی خوبصورت سا پتھر، خوبصورت سا شیر اور باقاعدہ وہ سرحانے لا کے گاڑ دیتا ہے تاکہ نشانی رہے میرے باپ کی یا میرے بھائی کی یا میری بیوی کی قبر کی، جبکہ یہ تمام سب جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ البتہ کوئی پتھر وتھر رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے نہیں، لیکن یہ کتبے وغیرہ لکھانا یا مزار پختہ قبریں بنوانا یہ تمام سب حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں، کیونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھو قوم نوح میں شرک کیسے آ رہا، جب دوسری نسل آئی تو اس نے کہا کہ پتھر وغیرہ رکھ دو، ایسا گاڑ دو، یہاں پہ انہوں نے پتھر ڈال دی۔ وہ نسل جب ختم ہو گئی تو تیسری نسل آئی، تو تیسری نسل سے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بزرگ جو تھے باپ وغیرہ، یہ اس پتھر کے پاس بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور یہاں بزرگوں کی نشانیاں ہیں، یہ یہاں کچھ چڑھائے وڑھائے بھی چڑھاتے تھے، اب اس کی شکل و صورت بھی تھوڑی بناؤ تاکہ ان کی شکلیں یاد رہیں۔ انہوں نے کہا ان کی شکلیں کیا تھیں؟ شیطان کو تو پتہ ہی تھا خبیث کو، اس نے تصور دیا ایک سے ایک شکل، جیسے آج ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ، ہر جگہ جو یہ کفار، یہ جو غیر مسلمین ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پوج رہا ہے نا، کوئی عزیر بن اللہ کی، تو کوئی مریم کی تصویر پوج رہا، کوئی لکشمی کی تصویر بنایا ہوا، کوئی کسی کی، یہ تصور، شکل اور خیال، اور جیسے ہمارے ہاں لوگ تازیوں کے اوپر دلدل وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی بھی شکل صورت بناتے ہیں، ایک خیالی تصور، انہوں نے اس کو تصور دیا کہ اس طرح سے تم بناؤ، انہوں نے اس پتھر کو تراشا، اور وہ جناب عالی تیسری نسل میں اس نے شرک جیسی اس خباثت کو ڈالا، تیسری نسل۔ آپ سوچو کہ وہ ایک قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے برس تک اس نے انتظار کیا ہوگا شیطان نے، اور کتنی حکمت اور کتنی دانائی کے ساتھ اس نے جو ہے یہ چال چلی کہ 300 برس یعنی تیسری نسل میں جا کر کے اس نے جو ہے اس امت کو، نوح علیہ السلام کی امت کو گمراہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح دعوت دیتے رہے 50 کم 1000 برس، لیکن کشتی جب بنی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، نوح نے بد دعا کی، تو وہ لوگ کہ بیٹا بھی مسلمان نہ بن سکا، بیٹا بھی بولو، بیٹا بھی مسلمان، نبی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں نبی، یہ کس کی خلقت ہے؟ یہ اللہ سب وہ جو چاہے، بغیر باپ کے اور ماں کے آدم کو پیدا کرے، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کرے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرے، اور ماں اور باپ سے ہم کو اور تم کو پیدا کرے، یہ اس کی مرضی، اس کی خلقت، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غرض۔ اس طرح سے قوم نوح گمراہ ہوئی اور یہ پانچوں پنجتن پاک کی پرستش شروع، اور آج بھی پانچوں پنجتن پاک موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوؤں کے ہاں بھی، ہم مسلمانوں کے ہاں وہ 5 پنجتن، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قوم نوح کے اندر جب بت پرستی کی ابتدا، بزرگ پرستی کی ابتدا، اور ہمارے اندر بھی 5
لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاطمہ، کہتے ہیں ہمارے 5 مشکل کشاں ہیں، اطفی بہا جن کے ذریعے سے بجھاتے ہیں ہم حر الوبا وباؤں کے